زکات ہے جس کا معنی پاکی صفائی اور مال میں بڑھوتری کے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ زکات کا وہ خاص حصہ جو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق مقرر نصاب میں سے اللہ رب العالمین کے واسطے مستحقین کو دیا جائے، یعنی غریب و مسکین کو دیا جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. یعنی صدقہ و خیرات دینے سے بظاہر لگتا ہے کہ مال ہماری گھٹتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین بلکہ ہمارے مال و دولت میں، ہمارے روپے پیسے میں ترقی عطا فرماتا ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں بظاہر بخوبی پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنے خزانے کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، زمین جائیداد اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، سونا چاندی اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مگر یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں، اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں. میرے محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. انہی میں سے اللہ رب العالمین کو زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. انہی میں سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. میرے محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر صدقے کا فرض کیا ہے، اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ کو رکنیت کا درجہ دیا ہے. جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان. یعنی میرے محترم سامعین اسلام کی 5 بنیادی ارکان، سب سے پہلے کلمہ شہادت یا اقرار کرنا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 5 اگر آپ کے پاس طاقت و استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا. ان 5 ارکانوں میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے، جو متعدد آیات و حدیث سے زکوٰۃ کی فرضیت کے سلسلے میں ہمیں بخوبی پتہ چلتا ہے. اور امت اسلامیہ کا یہ عجمہ بھی ہے، جیسا کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مانعین کا یہ وقفہ تھا کہ لوگوں سے زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتفاق کیا تھا اور عملاً ان سے جنگ بھی کی تھی. یعنی میرے محترم سامعین کرام، اگر کوئی صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے تو اس کو اسلام سے خارج سمجھا جائے گا، اور اس سے جنگ بھی کرنا جائز ہوگی. اس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے تمام صحابہ کرام نے اتفاق کیے، اور اس بات سے یہ بخوبی پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے. اور اگر کوئی اس کے واجب سے انکار کرے گا تو اس کو اسلام سے خارج سمجھا جائے گا. اور کوئی بخیلی اور کنجوسی سے زکوٰۃ و خیرات نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو سخت عذاب دے گا. یعنی اس کے لیے گرم تختیاں بنا دیے جائیں گے، اس کے پیشانیوں اور پہلو اور پیٹھوں کو داغی جائیں گے. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا دوبارہ اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور اسی طرح اس کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. میرے پیارے بھائیوں، مگر سوال یہ ہے کہ صرف اس کی پیشانیوں اور پہلو اور پیٹھوں کو کیوں داغی جائیں گے؟ اس کا بخوبی پتہ یہ چلتا ہے کہ جب مالدار آدمی کسی غریب کو دیکھتا ہے تو اس کی پیشانی پر تیواری چڑھ جاتی ہے اور وہ اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب غریب اس کے پاس آتا ہے تو اپنا پیٹھ پھیر لیتا ہے. میرے محترم سامعین کرام، اسی کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے پیشانیوں اور پہلو اور پیٹھوں کو داغے گا. اور آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ.
یعنی ہم نے جو کچھ تم کو عطا کیا ہے، ہم نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے جو کچھ تمہیں نوازا ہے، اور اگر اس میں تم بخیلی اور کنجوسی کرتے ہو تو تم یہ نہ سمجھو کہ تم بہت بڑے کامیاب انسان ہو، بلکہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسی چیز سے تم کو عذاب کا طواق پہنا کر تمہیں سخت سخت عذاب دے گا۔ اور اللہ رب العالمین کی ساری کی زمین و آسمان کی ساری میں سار اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ان کام سے باخبر ہے جو دنیا میں ہم کرتے ہیں، جو دنیا میں چغل خوری غیبت وغیرہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے ان کام سے بیزار ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ میرے محترم سامعین کرام، اس خزانے کو جب کل قیامت کے دن آتش سے دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے اس کی پیشانیوں اور پہلو کو داغی جائیں گے، تب ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے دنیا میں اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، اپنے لیے مال بنا کر رکھا تھا۔ میرے محترم سامعین کرام، اس آیت سے ہمیں بخوبی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، انہیں کل قیامت کے دن اسی چیز سے سزا دی جائے گی۔ مالدار آدمی اپنی مال کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو بھول بیٹھا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتى الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة سجاء اقرأ له زبيبتان يطوقون ما بخيل به يوم القيامة ثم يأخذوه بلهزمتيه يعني صدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اگر صدقہ و خیرات نہیں کرتے ہو تو اللہ رب العالمین اس خزانے کو 2 نساء والا گنجا صاف بنا کر تمہارے گلے میں پہنا دے گا، اور وہ اپنے دونوں چبڑوں سے پکڑ کر کہے گا میں ہی تمہارا خزانہ ہوں، میں ہی تمہارا مال ہوں، بس تم اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ پھر اس تصدیق کی آیت میں اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ فرمائی ثم قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضلے۔ میرے محترم سامعین کرام، جس طرح دنیا میں بھی جس طرح صدقہ و خیرات نہ کرنے والوں کو کل قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اسی طرح دنیا میں بھی کسی نہ کسی کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ میرے محترم سامعین کرام، اس کی وجہ سے بلکہ جانور بھی قحط سالی اور بھوکمری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی میرے محترم سامعین کرام، جب مسلمان صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتا ہے اور قحط سالی مسلط کر دیتا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یمنعوا زکاۃ اموالہم الا منعوا القطر من السماء۔ جب لوگوں نے اپنے مال کو صدقہ دینے سے انکار کر دیا، بند کر دیا، تب اللہ رب العالمین آسمان کی بارش سے ان لوگوں کو مرحوم کر دیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمارے اوپر فرض کیا ہے، یعنی جو کچھ اعمال ہمارے اوپر فرض کیا ہے، ان کی ضرور کوئی نہ کوئی حکمت، ان کی ضرور کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے۔ انہی میں سے ایک زکوٰۃ ہے جو اللہ رب العالمین کے محبوب ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ صدقہ و خیرات نہ کرنے سے ہمارے اوپر کیا کیا پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں، ہم کو کیا کیا عذاب دیا جا سکتا ہے، ہم کو کل قیامت کے دن کس چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صدقہ و خیرات دینے سے ہم لوگوں کو کیا فائدے ہیں، کیا فوائد ہیں۔ اس سب کے فوائد 10 ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے
یعنی اگر کوئی انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کے نفس کے گناہوں کو، میل کچیل کو پاک و صاف کر دیتی ہے، اور مومن کے دلوں سے ان کے برے اثرات کا ازالہ کر دیتی ہے۔ یعنی اگر مومن کے دل پر بری چیز ہے تو اس کے خاتمہ کر دیتی ہے، اور مومن کو بخیلی اور کنجوسی کی راہ سے نکال دیتی ہے۔ نمبر دو، اگر کوئی مسلمان صدقہ و خیرات کرتا ہے تو فقیر مسلمان کے لیے کفایت ہے، اور اس کو مجبور اور اس کو غیر اللہ کی محتاجگی سے بچا کر اس کو عزت و تکریم کرتی ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی مسلمان صدقہ و خیرات کرتا ہے تو قرض دار کی قرض کی ادائیگی میں مدد کرتی ہے، اور اس کے قرض خواہ سے بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی مسلمان لالچ میں پڑا ہوا ہے، مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو اس کے مومن کے دل سے لالچ کو نکال دیتی ہے۔ نمبر 5، امت اسلامیہ کے سارے افراد کو حسد، بغض، کینہ، کپٹ اور تمام جیسے برائیوں سے دور کر دیتی ہے۔ نمبر 6، زکوٰۃ، نمبر 6، جہالت، برائی اور تمام بیماریوں سے اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ نمبر 6، مالدار کے مال کے شخصیت کو اونچا کر دیتی ہے۔ نمبر 7، مالدار اور فقیروں میں محبت پیدا کر دیتی ہے اور لوگوں کو آپس میں بھائی چارگی میں بڑھوتری ہے۔ نمبر 9، مال کی آلائشوں سے پاک و صاف کر دیتی ہے اور اطاعت الہی کے ذریعہ اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ نمبر 10، اگر کوئی غلام کسی امیر کے ہاں غلامی کر رہا ہے تو اس کو نکالنے میں اور مسافر کو اس کے منزل تک پہنچانے میں مدد کرتی ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ یہ 10 فوائد ہیں، یعنی اگر آپ دیتے ہیں صدقہ و خیرات تو آپ کو یہ 10 منافع، یعنی کہ یہ 10 اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت دیتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یعنی صدقہ و خیرات کا مال صرف غریب و فقیر و مسکین کو دیا جا سکتا ہے، نہ کہ کسی مالدار، نہ کہ کسی چور و ڈکیتے کو، نہ کہ کسی زانی مرد، نہ کہ کسی زانی عورت کو دیا جا سکتا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، اگر آپ صدقہ و خیرات دے رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں، جیسے خالہ، پھوپھی، چاچا، ماموں وغیرہ، ان سب کو اگر آپ صدقہ خیرات دیتے ہیں تو آپ کو 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص رات کی تاریکی میں نکلتا ہے اور کہتا ہے اللہ رب العالمین، میں صدقہ و خیرات کسی غریب و فقیر کو دوں گا، اور میں رات کی تاریکی میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں داہنے ہاتھ سے دوں، بائیں ہاتھ کو خبر نہ لگے، اس لیے میں دکھاوا نہیں کرنا چاہتا۔ اور رات کی تاریکوں میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ فلاں شخص کھڑا ہوا ہے، اس سے جا کے پوچھتا ہے اے فلاں شخص، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں غریب و محتاج و فقیر ہوں، اور صدقے کا مال نکال کر اس کو دے دیتا ہے، اور گھر کو واپس آتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ پھر جب صبح ہوتی ہے وہ ہوٹلوں اور چوراہوں کی طرف جاتا ہے تو کیا سنتا ہے کہ کوئی اللہ والا کسی چور کو صدقے کا مال دے دیا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا چور کو صدقہ دینا جان بوجھ کر جائز نہیں ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر چور کو صدقہ دے رہے ہیں تو آپ گنہگار ہو سکتے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، وہ اللہ اور گھر کو آتا ہے اور کہتا ہے اللہ رب العالمین، تجھے تو پتہ ہی ہے میری نیت کیا تھی، میری نیت کسی فقیر و مسکین کو دینے کی تھی، اور میرے پاس صدقے کا کچھ مال بچا ہے، اس بار میں کسی فقیر کو ہی دے کر آؤں گا۔ میرے محترم سامعین کرام، ہو جاتا ہے تو اس بار بھی دیکھتا ہے کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے، اس سے پوچھتا ہے اے وہ شخص، تم اتنی رات کو کیا کرنے کے لیے نکلے ہو؟ وہ کہتا ہے میرے بیوی بچے بھوکے پیاسے ہیں۔ وہ صدقے کا مال نکال کر اسے دے دیتا ہے۔ پھر اسی طرح صبح ہوتی ہے، وہ چوراہوں کی طرف جاتا ہے اور لوگ کی طرف جاتا ہے تو کیا سنتا ہے لوگوں سے کہ پھر سے کوئی اللہ والا دھوکا کھا گیا، اس بار اس نے صدقے کا مال امیر آدمی کو دے دیا۔ اور امیر آدمی کو اگر کوئی شخص جان بوجھ کر صدقہ دیتا ہے تو گنہگار ہو سکتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے رو کر ہوا کہتا ہے اللہ رب العالمین، تجھے تو پتہ ہی ہے میری نیت کیا تھی، میری نیت تھی صرف فقیر آدمی، غریب آدمی کو دینے کی تھی۔ پھر وہ کہتا ہے اللہ رب
العالمین میرے پاس صدقے کا آخری مال بچا ہوا ہے، اس بار میں دینے جا رہا ہوں، اے اللہ رب العالمین تو میری مدد فرمانا۔ وہ جاتا ہے اور کیا دیکھتا ہے، اس بار ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ وہ دل میں سوچتا ہے اس بار تو عورت ہے، اس بار میں دھوکہ نہیں کھاؤں گا۔ وہ عورت سے جا کر پوچھتا ہے، اے عورت تم اتنی آدھی رات کو یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے تمہیں اس طرح مجھ سے پیش آنے پر شرم نہیں لگتی؟ وہ پوچھتا ہے آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم اتنی آدھی رات کو یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں۔ وہ صدقے کا مال اسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے لے جاؤ، میں صدقے کا مال دے رہا ہوں۔ میرے محترم سامعین کرام، پھر اس طرح وہ گھر کو واپس آتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب صبح ہوتی ہے ہوٹلوں کی طرف جاتا ہے اور لوگوں سے کیا سنتا ہے، اس بار بھی کوئی اللہ والا دھوکہ کھا گیا، اس بار بھی کوئی اللہ والا دھوکہ کھا گیا۔ اور وہ رات کی تاریکی میں کسی فقیر و مسکین کو صدقے دینے نکلا تھا اور اس بار کہ اس نے زانی عورت کو صدقے کا مال دے دیا۔ میرے محترم سامعین کرام، وہ منہ لٹکا ہوئے گھر کو آتا ہے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے لگتا ہے، اے اللہ رب العالمین اگر میرے صدقے کو قبول نہ فرما تو مجھے سزا بھی مت دینا۔ میرے محترم سامعین کرام، اتنا کہتے ہی وہ سو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اسے خواب میں دکھایا، اے وہ شخص جس کو تم نے صدقہ دیا تھا، ان تینوں نے توبہ کر لی اور وہ جو تم نے صدقے کا مال دیا تھا ان لوگوں نے غریب و مسکین میں بانٹ دیا۔ میرے محترم سامعین کرام، اگر آپ خلوص للہ سے یعنی اچھی نیت سے دے رہے ہیں، بھلے ہی دھوکے سے کسی غیر آدمی کو کسی کو دے دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کی نیت کو دیکھتا ہے اور آپ کی نیت سے ہی آپ کے صدقے کو قبول فرما لیتا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، اب میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور الہ العالمین سے دعا ہے